غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، جن کو عبد القادر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے غوث پاک کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضور غوث پاک دریائے دجلہ کے کنارے سفر فرما رہے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے، آپ کا خادم آپ کے ساتھ میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جب آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دریا کے کنارے پر دیکھا کہ ایک عورت بہت شدت کے ساتھ میں رو رہی تھی۔ ایک عورت اتنی زور زور سے رو رہی تھی کہ اس کے رونے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی اور آپ کا دل دھڑکنے لگا، آپ کا دل بے چین ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب وہ عورت رو رہی تھی تو اس کی رونے کی آواز سے مچھلیاں بھی وہ چل پھر نہیں رہی تھی، مچھلیوں کے اندر بھی کوئی حرکت نہیں آ رہی تھی۔ اس کی رونے کی آواز سن کر کے مچھلیاں بھی بے چین ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی شدت کے ساتھ میں وہ عورت رو رہی تھی، اتنی زارو قطار سے وہ عورت رو رہی تھی، زارو قطار اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن حضور غوث پاک کا دل بے چین ہو گیا، دل دھڑکنے لگا۔ تو آپ سے جب برداشت نہ ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے کہا، خادم ذرا جا کر کے اس عورت سے تو پوچھو کہ یہ روتی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے رونے کی، اتنی زارو قطار کیوں رو رہی ہے، یہ زور زور سے کیوں رو رہی ہے، اتنی شدت سے رونے کی وجہ کیا ہے، ذرا جا کر کے اس کا حال تو پوچھو، ذرا جا کر کے اس کا حال تو پوچھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جب آپ کا خادم جاتا ہے اور جانے کے بعد میں اس عورت کے پاس پوچھتا ہے، جا کر کے پوچھتا ہے، او مائی یہ تو بتاؤ کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تم اتنی شدت کے ساتھ میں کیوں رو رہی ہو، زارو قطار کیوں رو رہی ہو، ذرا اپنے رونے کی وجہ تو بتاؤ، تم کس وجہ سے رو رہی ہو۔ عورت نے جب اپنی نظر کو اٹھایا تھا تو دیکھا تھا کہ ایک خادم موجود ہے، لیکن اس نے کہا تھا، اس عورت نے بتایا تھا کہ میرے رونے کی وجہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ تو اس نے کہا تھا، ہاں، خادم نے کہا تھا، ہاں میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا تھا، میں جوانی کے عالم میں ہی بدبا ہو گئی تھی، میں جوانی کے عالم میں جب سہاگن بنی تھی تو میں جوانی کے عالم میں ہی بدبا ہو گئی تھی، لیکن جب میرے شوہر کا